بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الاعراف کی آیت 19۔ اللہ رب العالمین نے آدم اور ان کی بیوی دونوں سے کہا، فرمایا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس کا ایک حصہ پچھلی مرتبہ سامنے آ چکا ہے کہ آدم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ فرشتے آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے انکار کے بعد پھر اس نے اس پر اصرار بھی کیا اپنی غلطی پر، اللہ سے مہلت بھی مانگی، اور مہلت اس بات کی مانگی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، ثابت کرے گا انسان کو یہ فضیلت جو دی گئی ہے یہ اس کا حقدار نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے مہلت بھی دے دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو تیرے راستے پہ جائے گا اسے تیرے ساتھ ہی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی جو اس آیت میں سامنے آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں سے، یا آدم اسکن انتا و زوجکا، تم اور تمہاری بیوی دونوں کے دونوں اب یہ سکونت اختیار کرو، اس کو جنت کے اندر، جنت میں چلے جاؤ، وہاں تم رہو۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رکھا تو یہ ان کی مستقل جائے سکونت اس وقت نہیں تھی۔ یہ اللہ نے تو پہلی ہی بات بتا دی ہے سورہ بقرہ کے رکوع 4 میں، جہاں پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی اس طرح سے کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم کو بنیادی طور پر زمین میں خلیفہ بنایا گیا، زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہاں پر آ کے اسے وہ ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ یہ الگ بات کہ پھر اسے واپس جنت کے اندر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجنے سے پہلے ایک تو اس مقام سے انہیں آشنا کرا دیا، یعنی وہ جگہ جہاں پر انہیں مستقل رہنا ہے، یعنی جنت سے اپنے کام سے واپس آ کر کامیابی سے اگر انہوں نے اس مرحلے کو طے کر لیا تو یہ جنت ہی اصل میں ان کا مسکن ہے، اصل جنت ہی ان کا گھر ہے۔ تو اس سے بھی انہیں گزار دیا گیا، بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جنت ہے، اس کے اندر تم رہو۔ لیکن اب یہ صرف واقفیت کرانا ہی مطلوب نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ آگے کی بات یہ تھی کہ یہاں پر رکھ کے انہیں ایک تجربے سے بھی گزارنا تھا، یعنی انہیں اطاعت و فرما برداری اور پھر شیطان کے حربے اور اس کا اس بات پر یعنی اکسانا، کوشش کرنا کہ نافرمانی یعنی پر لگا دے، اطاعت سے ہٹا دے، فرما برداری سے ہٹا کر نافرمانی مبتلا کر دے۔ تو اس کیفیت کو بھی وہاں پر گویا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک تجربہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کے گزارا، اور یہیں پر ان کے سامنے پھر اسے امتحان اور آزمائش کی وہ پہلو بھی سامنے رکھ دیا کہ ایک پابندی ان پر لگائی گئی، اور پابندی نہایت ہی آسان، جیسے ہمارے سامنے کا یہ اس آیت میں ہے کہ پوری جنت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک درخت کا انتخاب کر کے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے، جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ۔ تو کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جس طرح تمہارا جی چاہے جس چیز کو وہ کھاؤ، لیکن بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ تو یہ گویا کہیے کہ یہ آزمائش کا مرحلہ تھا جس سے بتایا گیا کہ کچھ پابندیاں ہیں جنہیں قبول کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہونا ہے، تو وہاں رکھ کر یہ بہرحال انہیں اس تجربے سے گزارا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اب شیطان جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، شیطان نے تو چیلنج کیا ہی تھا کہ وہ آدم کو بہکائے گا اور پورے بنی نوع آدم کو بہکائے گا۔ تو اس موقع پر شیطان نے پھر یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر شیطان نے ان کو بہکایا،
پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور پھر اس نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات جو ہے اس نے اس موقع پر وسوسے کے اعتبار سے یہ اس طرح سے اس نے طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے تو یہ بات پہلی ہمارے سامنے رکھ دی ہے، بتا دیا ہے کہ شیطان کو اس بات کی مہلت دے دی گئی ہے کہ جو منصوبہ اس کا ہے وہ اپنے منصوبے کو بروئے کار لے آئے، اپنا کام کر لے۔ لیکن جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اسے کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کام صرف کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، اس کا کام کیا ہے؟ دھوکہ دینا، جال بچھانا۔ لیکن اس دھوکے کا شکار ہو جانا اور اس جال میں پھنس جانا یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس سے بچ جائے یا اس سے پھنس جائے، یعنی تمام چیزیں۔ تو اس میں جو چیزیں اس موقع پر ہمارے سامنے آتی ہیں، جو رہنمائی اس کے اندر ملتی ہے، اس میں یہ بات پہلی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے پیش نظر پہلا ہدف کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر تو کیا کہا کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یعنی اس کا اس نافرمانی سے جو پہلا ہدف تھا جو اسے حاصل کرنا تھا، جو اس کے پیش نظر تھا کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے آدم اور حوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سطر ایک دوسرے سے چھپا رکھے ہیں اور اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ وہ سطر ان کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح بھی جو بھی نظام بنایا تھا اس کا پردے کا وہ رکھا ہے، جو لباس پہ اس انداز کا بھی رہا ہو، تو بہرحال یہ ان کے سامنے جب یہ نافرمانی کریں گے تو اللہ کا یہ انتظام ختم ہو جائے گا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں گی۔ یعنی یہ پہلا معاملہ ہے جو اس کے یہ پہلا ہدف تھا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے سامنے تھا کہ اس ذریعے سے پھر مزید گمراہی کے راستے اور کھلیں گے۔ یعنی اس معاملے میں اس کے ایک کام نہیں تھا بس ایک ہی کام، ایک غلطی کرا کے کام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ یہاں سے گویا کہ یہ کہ آغاز ہوگا، تو یہ اس کا ہدف پہلا بتایا۔ پھر آگے وہی بات پوری تفصیل سے اور مزید ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور پھر دوسری بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے اسی ایک آیت کے اندر کہ اب جو اس نے آدم علیہ السلام کو جو ورغلایا، جو وسوسہ ان کے دل میں ڈالا، جو اس نے ان کو گویا کہیے کہ بہکانے کی کوشش کی، تو اس اعتبار سے نہیں کی کہ ہاں اللہ کی نافرمانی کے اندر بڑا مزہ ہے مر کر کے دیکھو، بلکہ اس نے اس بات کو اس حیثیت سے پیش کیا کہ گویا اس کے اندر ان کے لیے ایک خیر کا پہلو ہے، وہ فرشتے بن جائیں گے، انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو جائے گی، یعنی اس انداز سے گویا اس نے یہ کہا۔ تو اس کی بات بھی آگے کرتے ہیں، اور پھر اس ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے قسم کھا کر اس بات کا اس نے یقین دلایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسم کھا کر اس بات کا یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے اظہار کیا، یعنی یقین انہیں دلایا کہ میں تمہارے لیے ناصح ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ یعنی صریحاً جھوٹ ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بولا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن دشمنی کا اعلان کر کے تمہارے سامنے آئے اور تمہارے ساتھ دشمنی کرے، بلکہ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو خیر خواہی کے روپ میں آئے گا اور تمہارے ساتھ دشمنی کر جائے گا۔ لہٰذا آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات پہ عمل نہیں کرنا ہے، یہ تجربے سے گزارا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کیا۔ اب آدمی سوچے بھائی یہ تو یہ کہہ رہا ہے، اب اس کے کہنے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، بلکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لینا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ یہاں اس کا آنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ چونکہ پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ابھی تجربہ نہیں ہوا ہے، تو تجربے سے گزار کر پھر اس کے ہمارے سامنے رکھ، ان کے تو تجربے میں آ رہا ہے اور ہمارے لیے وہ یہ تجربہ مشاہدے کے طور پر آ رہا ہے، ہمارے سامنے یہ بات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کہہ دیا کہ یہ طریقہ اختیار کیا اس نے، فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِنْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی اس نے جو یہ غرور دھوکہ ہے، تو یہ دھوکے کے ذریعے سے اس نے یہ کام کیا۔ یعنی اس کو ایک طرح سے ایک محاورے میں کہتے ہیں کسی کو آئینے میں اتارے نہیں، دھوکہ دے کر اس طریقے سے اس کے اوپر کام کرنا کہ اسے اپنے جال میں پھانس لیا جائے۔
تو یہ گویا کہیے کہ شیطان نے یہ کام کیا، ایک طرف تو قسمیں کھا کر یقین دلایا اور بہرحال اپنی گفتگو سے اپنی باتوں سے اس نے انہیں اس طرف مائل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ دونوں کو، یعنی یہاں پر یہ بات ہے، رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، یعنی اس کے کہنے میں آ کر اس درخت کا مزہ چکھا، فلما ذاق الشجرہ، تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اس کے پیش نظر تھا، جو اس کا ہدف تھا، بدت لہما سوآتہما، یعنی ان کے سطر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو درخت جنت، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے، یعنی درخت جو جنت کے تھے ان کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے اس موقع پر بیان کی، بتایا کہ دیکھو یہ بات تو تمہارے سامنے پہلے سے رکھ دی گئی تھی، یہ ساری بات تمہیں بتا دی گئی تھی، پھر یہ کام کیسے ہوا، پھر یہ معاملہ کس طرح ہوا؟ تو اس میں اس جگہ پر ہمارے سامنے جو چیزیں اس آیت کے حوالے سے آ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ دشمن کے روپ میں نہیں آیا، دوست بن کر آیا، آہستہ آہستہ یہ انہیں اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اور یہاں پر دوسری بات کیا کہی گئی ہے کہ ان دونوں کو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دونوں کو، یعنی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بنی اسرائیل کی روایات کے اندر اس طرح بیان کی گئی ہے اور انہوں نے اس کی ساری ذمہ داری حضرت حوا پر ڈالی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا شکار ہوئی اور انہوں نے آدم کو پھر مجبور کیا اس معاملے میں کہ آدم بھی یہ غلطی کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک کا فعل نہیں ہے، بلکہ اس فعل کے اندر دونوں کو جو ہے اس نے گمراہ کیا ہے، یعنی اس معاملے میں اس نے اس اعتبار سے جو کوشش کی ہے تو حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی دونوں کو اس نے بیک وقت ورغلایا ہے اور پھر اس اعتبار سے اس نے دونوں کو جو ہے گناہ پر آمادہ کر لیا ہے، یعنی یہ کام جو اس اعتبار سے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی میں جو چیز یعنی ان کے ذریعے سے تو انہوں نے انہی کو گناہ گار قرار دے کر بڑا یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے عورت کے قانونی معاشرتی مرتبے کو گرایا اس حوالے سے کہ یہ سبب ہے انسان کے دنیا میں آنے کا اور مصیبت میں مبتلا ہونے کا اور جنت سے نکالے جانے کا، حالانکہ اس کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دونوں کا معاملہ اس طرح سے ہو گیا۔ پھر اسی کے اندر جو دوسری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ درخت کا مزہ چکھا ہے، درخت کو چکھا یعنی شجر ممنوع جو تھا منع کیا گیا تھا، فلما ذاق الشجرہ، جیسے ہی اسے چکھا اسے استعمال کر لیا، یعنی اب کیا ہوا؟ یہ نافرمانی ہو گئی، فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس کے قریب بھی نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، یعنی اس سے روک دیا گیا تھا۔ اب مراد یہ تھی کہ اسے استعمال نہیں کرنا، یہی مراد تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو گناہ سرزد ہو گیا۔ اب گناہ سرزد ہوتی کیا ہوا کہ وہ ان کے سطر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے والی آیت میں یہ بات بتا دی تھی کہ شیطان کا تو گویا کہ یہ کہ منصوبہ یہی تھا کہ یہ کام کرائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ معاملہ کسی درخت کی خاصیت کا نہیں ہے کہ اس درخت کے اندر یہ خاصیت تھی۔ اچھا، اس معاملے میں بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں اور خاص طور بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، وہیں سے لوگ روایات لے کر آتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں وہ درخت کون سا تھا، اس درخت کے اندر یہ خصوصیت تھی۔ تو حالانکہ بات تو یہ اللہ نے نہیں بتائی ہے، نہ اس طرح سے کسی حدیث کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ حد یہ ہے کہ نام تک نہیں بتایا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ اب کسی نے کہا اس بنیاد پہ کہتے ہیں سب گندم کا تھا فلاں، حالانکہ گندم کا درخت نہیں ہوا کرتا ہے۔ درخت جو ہے گندم کی تو بہرحال فصل ہوتی ہے اور جس طرح سے اس کے شگوفے ہوتے ہیں اس کے بعد جس طرح ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ کوئی بھی رہا ہو، اصل میں تو یہ امتحان تھا، یہ آزمائش تھی، وہ کچھ بھی ہو۔ تو اس درخت کی کوئی خاصیت اور خصوصیت نہیں تھی، بلکہ بنیادی طور پر یہ امتحان کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا، بھئی یہ کام ہی مت کرنا۔ تو اس درخت کی خاصیت یہ نہیں تھی کہ آدم اور حوا کے سطر کھل گئے، بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، یعنی یہ ہے بنیادی بات۔ اور اسی میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو اس کے لیے انتظام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد ختم ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف سے جو حفاظت تھی وہ ختم ہو گئی اس گناہ کے نتیجے میں۔ اب خود تو اپنے آپ نظام خود کرو، اس معاملے میں اللہ نے گویا کہ یہ ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس اعتبار سے کہ اللہ کی انسان کے ساتھ اللہ کی تائید اور حمایت اسی وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ اللہ کا مطیع فرمان رہے گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے ہمارے سامنے اس وقت تک یہ سب انتظام تھا، جیسی نافرمانی ہوئی ویسے ہی کام ہوا۔ یعنی شیطان نے اگر کامیاب ہوگا تو کب کامیاب ہوگا؟ انسان کو گمراہ کر کے اب وہ اپنے راستے پر اسے لگا سکتا ہے۔ جب تک انسان گناہ نہ کرے تو شیطان کے جال میں نہیں پھنستا،
جب گناہ کر لیا تو پھنسنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے اور بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے اپنے گناہ سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، واپس نہ پلٹے۔ تو یہاں بھی اس کے بارے میں مل جاتی ہے بات، ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، تیسری بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے سطر جو ہیں وہ ان کے یعنی ان کے سامنے کھل گئے، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ انہیں پرواہ نہ کی ہو۔ یہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کے لیے کوئی اس کے اندر اور مزید کوئی خوبی کی بات آ گئی یا اس میں ان کی کوئی دلچسپی پیدا ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ جیسے ہی سطر کھلا ویسے ہی وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شرم و حیا کا جذبہ یہ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھ دیا۔ شرم و حیا کا جذبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسان جو ہے یعنی اپنی فطرت کے اعتبار سے جو اللہ نے اس کی بنائی ہے، یہ فواحش پر جو ہے اس کا خواہش اس کی نہیں ہے، یعنی یہ اس کی اس اعتبار سے کہ یہ برہنگی کو قبول کرتا ہو یا یہ کیا کہیے کہ اس طرح سے فواحش کی طرف جانا چاہتا ہو، اس کے اندر نہیں رکھی۔ جیسا کہ آج یہ اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں کہ انسان اولین جو ہے اصل میں تو یہ نہیں، یہ سب تمدن کا نتیجہ ہے کہ لباس آ گیا، ورنہ پہلے انسان ننگ دھڑنگ گھوما کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یعنی پہلا انسان جس کو اللہ نے پہلی مرتبہ تو اپنی طرف سے انتظام کیا اس کے لیے، یعنی اب اس کے بعد جو بھی یعنی اس کا اپنا کوئی کوشش نہیں تھی، اس نے لباس ایجاد کیا تھا، لباس اس نے یہ لباس کی بات بھی اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیسے لباس کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کا انتظام، جیسے انتظام ختم ہوا اب اس کو فوراً کیا فکر لاحق ہو گئی، فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو جو ہے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب صاف سامنے آ گیا کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے، اور یہ شیطان ہے کہ جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ بے حیائی پر اتر جائے اور برہنہ ہو جائے اور ان جو قابل شرم حصے ہیں انہیں دوسروں کے سامنے کھول دے۔ تو یہ اس میں واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے کل شیطان نے یہی حربہ استعمال کیا تھا، آج بھی شیطان کے جو حواری ہیں اور اس کے ساتھی ہیں وہ یہی حربہ استعمال کرتے ہیں، یعنی انسانیت کو گمراہ کرنے کا، انسانوں کو غلط راستے پر ڈالنے کا، کہ وہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ عریانی و فحاشی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہ شیطان نے جو انسان کے اندر سب سے کمزور مقام جو اس کا ڈھونڈا وہ اس کی یہ جنسی طور پر جو ہے اس کی یہ کمزوری تھی، اس سے فائدہ اٹھانے کی اس نے کوشش کی۔ تو یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز جو اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ شیطان نے یہ جو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے کہ جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، تو اب اس نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں، جیسے کہا کہ اللہ نے پوچھا ان سے کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ تو اب جو جواب دیا ہے آدم علیہ السلام نے اور حوا نے، دونوں نے قالا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی دونوں نے غلطی بھی دونوں سے ہوئی تھی اور اب دونوں نے توبہ کی ہے، یعنی ایک جیسے بات ہو گئی کہ ایک کا معاملہ نہیں کہ حوا کس سے غلط کیوں، بلکہ کہ دونوں کا معاملہ سامنے آیا تھا، تو اب توبہ بھی دونوں ہی کر رہے ہیں، یعنی اس معاملے میں آدم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر، بلکہ دونوں نے توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر اب تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی اس اعتبار سے انہوں نے فوری طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، یعنی یہ معاملہ نہیں ہوا کہ اس معاملے میں شیطان کی طرح انہوں نے کوئی تعویل پیش کر دی ہو، آپ نے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا دیا اور اب ہم سے کہتے ہیں کہ غلطی کیوں ہو گئی، یعنی ایسے بھی نالائق لوگ ہیں کہ آج بھی اس طرح کی بات جو ہے کہہ بیٹھتے ہیں، ایسی دنیا بنا دی، یہ سب کچھ کر دیا، بعد میں کہہ دیا یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو، یعنی یہ گویا اپنے جو جرم کو دوسروں کے سر تھوپنے والی بات، شیطان نے کہا آپ کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، تو یہ شیطانی طرز فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی بات کیا آ گئی، یعنی جو فضیلت اللہ نے دی تھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ کہیے کہ جسٹیفائی کیا اس موقع پر، اپنے یعنی اس کو ثابت کیا کہ ہاں یہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے، یہ اس کے مستحق ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی آرگومنٹ، کوئی اس کے اندر مزید اس کی توجیحات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پر فوراً یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو شیطان نے جو چال چلی تھی، شیطان اس کے اندر ناکام ہو گیا، انسان کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو گئی، شیطان نے پہلی مارکے کے اندر شکست کھائی ہے۔ ایک تو یہی بات کہ انسان کے دل میں خود اپنی بڑائی کا تصور نہیں ہے، شیطان نے تو خود یہ کام کیا تھا، خود سے نافرمانی کی تھی،
لیکن انسان نے جو کام کیا تھا اس نے تو شیطان کے بہکانے میں آ کر کیا، یعنی شیطان نے اس کو بہکایا، اس اعتبار سے اس نے کام کیا، یعنی اس کا معاملہ براہ راست کا نہیں ہے۔ اور پھر شیطان بہکانے کے لیے بھی داعی شر نہیں، داعی خیر بن کر آیا، یعنی کچھ لوگ تو شر کی دعوت دیتے ہیں، شر کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ داعی خیر بن کر آیا۔ اصلا جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اور اصلا یہ شر جو ہے کہیے کہ داعی تھا، پجاری تھا، اس طرف لے کے جانے والا معاملہ تھا۔ پھر اس نے جو دعوت دی تھی وہ کیا دعوت تھی کہ اس کے نتیجے میں تنزل نہیں ہے بلکہ ترقی ہے، اس کے نتیجے میں تم جو ہے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے یا فرشتہ بن جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان دھوکہ کھا رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ حالانکہ یہی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک طرف یعنی یہ جو اس نے کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تو ابھی آدم علیہ السلام، یعنی یہ انسان کے لیے بھی بات ہے کہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، ہمیں اپنے اوپر کوئی بڑا زوم نہیں ہونا چاہیے، بڑا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے ہم بچ جائیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کر لو، یعنی کام کیا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، بھول جاتا ہے۔ کہا یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا، ہم نے اس کے اندر عزم نہ پایا بلکہ ہم نے بھول پائی اس کے اندر، تو آدم سے مراد ساری نسل آدم کے بارے میں بات آئے گی۔ تو یہ بات ایک اور طلب اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا، یعنی یہ بات قرآن میں جو بیان ہو رہی ہے، کچھ دن پہلے کچھ عرصے میں جو بھی بات ہوئی اس وقت ہوگی کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یعنی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور اب اس نے اسی طرح سے انہیں ورگا لیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی پھر بھی فرشتے کا مطلب اس کے ذہن میں ان کا مقام زیادہ رہا، یعنی فرشتہ بننے کی بات ظاہر سی بات ہے، آدمی کیا چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے نا، بلند مرتبہ چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ بات تو اللہ نے پہلے ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تھا، تو بلندی تو ان کے پاس تھی، مگر ایک غلطی یعنی اس اعتبار سے گویا کہ یہ معاملہ ہو گیا کہ سمجھے کہ شاید بہرحال آج بھی ہم کیا کہتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، کہہ دیتے ہیں نا کسی آدمی کو بڑا نیک انسان ہے تو کیا کہیں گے، یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، حالانکہ فرشتے کی وہ خصوصیت نہیں ہے، یعنی فرشتہ انسان ہی افضل آئے گا، اس لیے کہ فرشتے کے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور انسان مادہ ہونے کے باوجود اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس لیے بلند مرتبہ پاتا ہے۔ تو انسان کو بھی جب پڑھاتے ہیں، آج بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں، محاورہ کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، یہ انسان نہیں فرشتہ ہے یہ، تو گویا یہ سمجھتا ہے انسان کے فرشتے جو ہیں وہ اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح سے اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ انسان کی سوچ اور اس کی فکر کس طرح چلی جاتی ہے کیا ہے۔ تو اللہ نے جو چیز ہے کہ اگر انسان اپنا مقصد زندگی پورا کر دے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے، تو یقیناً یہ سب سے افضل ہے، اور اگر یہ اپنا مقصد زندگی پورا نہ کرے تو پھر اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے۔ اسفل السافلین کا اللہ نے اس کے لیے، یعنی اللہ نے جہاں اس کے لیے احسن تقویم کہا وہیں اس کے لیے اسفل السافلین بھی کہا، تو یہ تو انسان کا عمل ہے جو اسے آگے کرتا ہے یا پیچھے کر دیتا۔ تو یہ دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور تیسری بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ شیطان جو ناکام ہوا کہ اس نے جو ہے جب اس سے پوچھ گچھ ہوئی، جب اللہ نے اس سے بات کی کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ نے اسے کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، پوچھا، اس سے بھی پوچھا تھا، لیکن اس نے جواب میں کیا کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو آپ نے جو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا کوئی اپنے آپ کو اس نے پڑھائی کا جو ہے کا مدعی بن گیا، وہ اس بات کہہ دی اس نے، تو اللہ نے اس کے سامنے نہیں اللہ کے حکم ہی کو غلط ثابت کرنے لگا۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا، یعنی انہوں نے جو ہے نہ شیطان کو الزام دیا، نہ اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کے بارے میں بات کی کہ بھئی آپ نے اسے کیوں مہلت دے دی، یہ سب کی، بلکہ اپنی غلطی، مجھے اپنے بارے میں جب مجھے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کرنا تو بس مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو تحریکات اندر سے آئیں یا باہر سے آئیں مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسی میں میری آزمائش ہے، اسی میں میری آزمائش ہے، ورنہ جو انسان کو اندر نفس بھی رکھا ہے نا اللہ نے، یہ ظاہر سی بات اندر کی تحریکات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، باہر کی بیرونی تحریکات کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنا، یہ انسان کی کامیابی۔ اس کو فلسفے کو انسان نے سمجھ لیا بس کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے غلطیوں کو دوسروں کے سر منڈنا چاہا یا اس کو دوسروں پر ڈالنا چاہا کہ یہ ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے، وہ ناکام ہو گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آ گیا کہ سامنے آ گئی بات کہ آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور غلطی تسلیم کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔
یعنی اس معاملے میں یہ بات واضح ہو گئی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ بات عین ممکن ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے، لیکن انسان کو یعنی جو اللہ نے معیاری انسان یعنی انبیاء کے ذریعے جو ہمیں سبق دیا وہ کیا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر جمے گا نہیں، بلکہ جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا یا اسے احساس دلایا جائے گا وہ فوراً اپنی غلطی سے تائب ہو کر اور سیدھے راستے پر چلائے گا، اللہ سے معافی طلب کر لے. یہ معاملہ ہے جو اس کے لیے یہ مثال اس میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی. تو گویا اس تجربے سے گزار کر آدم علیہ السلام کو بھی یہ سبق دے دیا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ راستہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جنت جہاں سے آدم نکل کر آئے ہیں یہیں تمہیں جانا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تم سے غلطیاں ممکن ہیں، ان کا صدور ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا. یہ دشمن تمہیں ناکام کرنا چاہتا ہے، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہ جو اترنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بات پیچھے بھی آ گئی تھی، یعنی سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی کہ یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے، یہ اللہ نے توبہ قبول کر لی. اس لیے کہ دنیا کے لیے تو بنایا تھا، تمہارا کام ہی وہی تھا، جاؤ اپنی ڈیوٹی کے مقام پر، یعنی جہاں تمہاری پوسٹنگ ہے اپنے جاؤ اپنے اسی پر جو ہے ڈیوٹی تمہاری جہاں پر ہے جو اس پر جانا ہے. تمہیں زمین میں تمہاری جگہ ہے کام کرنے کی، تمہارا جو کار منصبی کہاں پر ہے تو اس میں مقام پر تمہیں جاؤ تو اترو. تو یہ اتارا جو جا رہا ہے یہ سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا ہے. یہ بھی بنی اسرائیل کی روایات و خرابیاں اسی اعتبار سے بھی ہیں. تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام کے لیے پہلے توبہ قبول کی بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں توبہ قبول ہوئی ہے، بلکہ توبہ پہلے قبول ہوئی ہے اور دنیا میں پھر یعنی ربنا ظلمنا انفسنا کی بات دنیا میں نہیں ہو رہی ہے، وہیں پر ہو رہی ہے جنت کے اندر ہی. اللہ جیسے جس ترتیب سے بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو اب کہا اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان کا دشمن انسان اور انسان کا دشمن شیطان. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سر و سامان. پھر فرمایا اسی میں تم وہیں پر تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اب تمہارا معاملہ کا دنیا کا ہو گیا، زمین کا ہو گیا، اسی میں تمہیں زندگی یعنی انسان پیدا ہوتے ہیں. اب کہاں دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں مر جاتے ہیں اور پھر دنیا میں اللہ پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن انہیں نکال لے گا. تو اس اعتبار سے یہ بتا دیا اب یہ تمہارا مقام ہے، اسی میں تمہیں کام کرنا ہے. اب اس قصے کے بعد اب دیکھیے اس میں ایک بات تو آ گئی ہمارے سامنے، پیچھے والی آیت کے ساتھ جو شکر کی بات تھی وہ کل گزر گئی سامنے کہ اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. پہلے رکوع کی آخری جو آیت تھی اس میں یہ بات ہمارے سامنے تھی کہ ہم نے تمہیں زمین پورے اختیارات کے ساتھ بسایا، یعنی اس کے اندر ہر طرح کی سامان زندگی جو ضرورت تھی تمہیں فراہم کر دیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، یعنی انہیں پا کر جو تمہیں کام کرنا تھا وہ نہیں کر رہے. تو اب اس میں بتا دیا تمہارا کام کیا ہے، زمین میں تمہیں کس حیثیت سے بھیجا. اور پھر شیطان کا سارا ٹارگٹ ہدف ہی یہی ہے کہ تمہیں وہ ناشکرہ بنائے، کفران نعمت کرنے والا بنا دے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا نہیں بلکہ ناقدری کرنے والا بنا دے. تمہیں اس سے بچنا ہے. اب اس کے بعد شیطان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ شیطان نے جو اس موقع پر یہ کام کیا تھا آدم کے ساتھ میں تو یہ آگے بھی کرتا چلا جائے گا. لہٰذا اب تمہیں کس معاملے میں کیا کیا چیزیں ملوز خاطر رکھنی ہے. تو اگلے رکوع میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. یا بنی آدم، کیا بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس جو ہے وہ نازل کیا ہے، اتارا ہے. اور کس لیے اتارا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا. دو باتیں، نمبر ایک تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، نمبر دو تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. یعنی ایک بات تو سوا کی جو بات ہے یعنی یواری سوا کہ اس میں جو ہے انسان سوا کہتے ہیں ان حصوں کو جسم کے یعنی ان اعضاء کو جن کا چھپانا انسان کی فطرت کے اندر ہے. جیسے یہ پہلی بات ہوئی کہ انسان کی فطرت نے فوراً اپنے صنفی اعضاء کو جو چھپانے لگے وہ، تو ایسے ہی تو ان کو سوا بھی کہا جاتا ہے، نہیں جس کی چھپانے کی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے کیفیت کی، انسان کو برا سمجھتا ہے اس کو دنیا کے سامنے کھولنا. تو ایک بات تو یہ اس کی یہ بتا دی.
دوسری بات کیا بتائی؟ وریشہ. ریش کیا ہے؟ ریش میں دونوں چیزیں آتی ہیں. ریش میں زینت بھی آتی ہے اور ریش کے اندر حفاظت کا، یعنی جیسے گرمی سردی کی مناسبت سے انسان لباس پہنتا ہے تو یہ بھی یعنی گرمی سردی سے حفاظت کا معاملہ بھی، تو یہ جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. تو یہ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں، جن میں سے دوسری میں دو باتیں آتی ہیں تو تین باتیں ہو جاتی ہیں. پھر آگے کہا ذالک من آیات اللہ، بلکہ پھر کہا ولباس التقویٰ، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. ذالک خیر، یہی تمہارے لیے جو ہے بہتر ہے، ذالک تقویٰ کا لباس. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں، یعنی اس نشانی سے سبق حاصل کریں. تو اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں یعنی لباس کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ کہی قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے پر لباس اتارا یا نازل کیا. تو کوئی سلا سلایا لباس پہ آیا ہے کہیں کسی وقت میں؟ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ نے اس طرح سے اتارا بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں بات آتی ہے. بلکہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ چیز ودیعت کر دی کہ وہ اس اعتبار سے اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا ہنر اس کے اندر اللہ نے ودیعت کر دیا اور وہ اس کے مطابق بناتا ہے. یہ بات ویسی ہی جیسے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید کے اندر ہم نے لوہا اتارا نازل کیا. اب ظاہر سے لوہا ایسے تو نہیں اتارا ہے، بلکہ لوہا اللہ نے نکالا انسان کے لیے. تو یہ انسان کے لیے اس کا نکالنا ہے. زمین میں سے نکلتا ہے لوہا، تو لوہا آسمان سے تو برستا نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. تو یہ بات آ گئی انزلنا علیکم لباسا، تو یہ بھی اللہ نے کوئی آسمان سے اتارا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، انسان کے اندر ودیعت کر دی وہ بات کہ وہ اپنے لیے لباس تیار کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا مقصد اگر فوت ہو جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. یہ بات آپ سے سامنے آئی تھی جو ہم نے موت اور زندگی کی بات کی تھی کہ انسان اگر اپنا مقصد فوت کر دے تو انسان نہیں ہے، بلکہ کہیے کہ مردہ لاش ہے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے. تو لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے بتاتے بھی کیا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے انسان کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے اور یہ کام کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں ساری برہنگی کی اور ساری دعوت اور سارے سب کے باوجود انسانوں میں سارے لوگ لباس ہی پہننے والے ہیں. یعنی یہ الگ بات ہے کہ انسان کا لباس اتارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے شیطان، یعنی ایسے کاموں میں لگاتا ہے، ایسی بیائی کے چکروں میں، فیشن فلاں یہ سب چیزوں میں لگاتا ہے، لیکن اصل انسان لباس پہنتا ہے. تو پھر دوسری بات اس کے اندر ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ اس کا جو مقصد ہے، پہلا مقصد اس کا کیا ہے، سطر کی حفاظت کرنا. سطر کی یعنی سطر کو ڈھانپنا. حفاظت سے مراد کیا ہے پر سطر کو ڈھانپنا، یہ پہلا مقصد ہے لباس کا. اگر کوئی لباس سطر کو نہ ڈھانپے تو پھر اس کا لباس ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں کہ جو کپڑے پہن کر بھی یعنی ان کے جسم کے خد و خال اس طرح واضح ہو جائیں، جسے کہا کہ کپڑے پہن کر بھی گویا ننگی ہے، بہرانہ نظر آتی ہیں، تو اسی بنیاد پر ہے کہ ان کے لباس کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا. تو اس لیے ان کے یہ کہہ دیا کہ یعنی ان کے جسم کی ساتھ کو چھپانا ان کا معاملہ اسی اعتبار سے بھی ہے. تو غرض یہ کہ بنیادی طور پر جو اس کا پہلا مقصد ہمارے سامنے رکھا وہ کیا ہے، سطر کی کو ڈھانپنا. اگر سطر نمایاں ہو جائے تو پھر لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. پہلی بات آ گئی ہے. اب اسی حوالے سے بھی سطر کی بات اور بھی آئے گی سامنے. دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات پھر مزید یہ کہ وریشہ، یہ تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے. اب انسان نے جو کہیے گمراہی کی طرف گیا، اس انسان کی بات جس نے اللہ کی یہ بات مانی اس کی سمجھ میں تو بات آ گئی. پہلا جو کام ہے وہ تو یہ. دوسرا معاملہ یہ بھی دیکھیں گے موسم کی مناسبت سے بھی ہو، یہ بھی دیکھیں گے زینت بھی اس کے اندر ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے مطلوب ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ سطر کا معاملہ نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. تو گمراہ انسان نے کیا کیا، اس کو الٹ دیا. الٹ کے کیا کہا، اصلاً لباس جو ہے وہ تو ریش ہے، اصلاً لباس جو ہے یہ تو زینت کے لیے یا حفاظت کے لیے. باقی رہی یہ بات کہ یہ جو یواری سوا کی بات کہی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جیسے جانوروں کو ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کو بھی ضرورت نہیں ہے. لہذا انہیں اس معاملے میں کوئی باق نہیں ہے کہ اس معاملے میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ اپنے اعضائے صنفی جو ہے وہ ظاہر کر دیں، یعنی برہنگی کی طرف چلے جائیں. اس طرح سے معاملہ جو ہے ان کے سامنے سطر کی حفاظت کرنا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ اصل یہ چیز ہے.
تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اس کو الہام کیا اور یہ بات بتا دی کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد تو یہ بات کہی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لباس التقویٰ ذَلِکَ خیر، لباس تقویٰ جو زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کسی اور لباس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بھی کہا، بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ کہا کہ ایک تقویٰ کا لباس ہے، یعنی انسان کے اوپر جو ظاہراً جو چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک اس کے معنوی بات ہے اس کی، یعنی الگ سے مجازی کر لیجئے، اس اعتبار سے معنی کی بات ہو جاتی ہے وہ، ورنہ اصلاً اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اسی لباس کے معاملے میں کہ جو یہ لباس ہے اسے تقویٰ کا لباس بننا چاہیے۔ تو اس لیے کہ انسان کا لباس صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا کافی نہیں، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں اسے جس بھلائی تک پہنچنا انسان کو وہ یہ کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس بھی بنے۔ یہ تو کہا نا پہلا دوسرا اور پھر تکمیل، کیا کام کرتے ہیں، یہ پہلا کام، یہ دوسرا کام، یہ تکمیل۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلا ہوگا دوسرا ہوگا پھر تکمیل کی بات آئے گی، جب پہلا ہی نہیں ہوگا تو تکمیل کہاں سے ہوگی؟ وہ لباس تقویٰ ہو سکتا ہے اس میں سطر کی حفاظت نہ ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تو اول درجے میں ہو گیا، وہ دوسرے درجے میں بات آ گئی۔ اب تیسرے درجے میں کیا بات آ گئی، وہ یہ کہ مزید سے کیا تقویٰ کا لباس کیسے بنے گا، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو۔ حد سے بڑھا ہوا کیا ہے، یعنی اسراف نہ ہو، آگے آ رہی بات، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلا صاحب لباس پہنتے ہیں لاکھوں کے، یعنی 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ، اب لاکھ کی بات بھی پرانی ہو گئی، چھوٹی رہ گئی، یعنی یہ معاملہ جو ہے چھوٹا ہو گیا، ابھی اس کی حیثیت نہیں رہی۔ یعنی اب تو یہ بات سامنے آتی ہے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے لباس کی سلائی جو ہے یعنی 1000 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستانی روپوں کے اندر، یعنی 1.5 لاکھ روپے سے زائد یہ جب وہاں سے سل کر آتے ہیں 1000 پاؤنڈ جو اس کی سلائی ہے اس سوٹ کی، یعنی یہ تو مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کے اندر اور پھر اس کے بعد تقریبات اور شادی اور بیاہ اور یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اسی چکر میں ختم ہو گیا۔ تو یہ انتہا درجے کی گویا کہیے کہ یہ اسراف ہے اور یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، فجور ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے اس پر ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات تقویٰ کے بارے میں کیا ہوگی کہ اس کے اندر یہ بھی یعنی حیثیت سے بڑھا ہوا، اس اعتبار سے اسراف کی کیفیت میں نہ چلا جائے، اور حیثیت سے گرا ہوا یعنی کہ انسان خراب لباس پہنے گھوم رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہا کہ تمہیں دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یعنی اچھا لباس پہنو جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، لیکن اسراف نہ کرو، اس میں فخر، غرور، تکبر اور ریاکاری کا معاملہ نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خرابی جو لباس کے حوالے سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، یعنی آج آپ دیکھیے صورتحال کیا ہے، ایسے لباس پہننے شروع کر دیے مردوں نے جو عورتوں کے، اور عورتوں نے وہ لباس پہننے شروع کر دیے جو مردوں کے لیے۔ یہ بھی کیا ذہنی خرابی کا نتیجہ ہے، ذہنی خرابی کا نتیجہ۔ ورنہ کیا کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک عورت کے بارے میں کہ مردانہ جوتے پہنتی ہے، مردوں والے جوتے اس طرح کام کرتی ہے، پہنتی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں سخت بات کہی، یعنی لعنت تک کی بات جو ہے آ جاتی ہے سامنے۔ تو غرض یہ کہ اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے کہ اس کی ممانعت ہے کہ مرد عورتوں جیسے لباس پہنے اور عورتیں مردوں جیسے لباس پہنے، یعنی زنانہ پن اختیار کریں یا یہ مردانہ پن اختیار کریں۔ پھر تیسری آخری چیز کیا جاتی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی نقل کرتی ہے، یعنی اس جیسی مماثلت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مماثلت کس بنیاد پر ہوتی ہے، یہ ذہنی غلامی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں ہے، اچھا جو چیز بہتر لگی استعمال کر لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی جو ہے گویا کہیے کہ نقل کرنا، نقل کے اندر اور اسے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا اور اسے ترقی کی علامت سمجھنا، یعنی یہ ہے نقل کی بات اس اعتبار سے۔ اور اس میں بھی خصوصیت سے پھر ان لوگوں کے لباس جو کہ ان کے مذہبی طور پر جو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی پادری کیسا لباس پہن رہا ہے، ان کا پوپ کیسا لباس پہن رہا ہے، ان کا پنڈت پر یعنی کیا اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں، تو یہ تمام معاملات کیا ہیں، لباس کے حوالے سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اب سوچ لینا چاہیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، یعنی کتنا اہم معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حوالے سے بھی انسان کو محتاط رہنا اور اپنے ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے سامنے رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک آیت اور لے کے بات کرتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما
लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। फरमाया ए बनी आदम, एक तो लिबास की बात बताई, अब मजीद क्या कहा, ए बनी आदम ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था और इनके लिबास उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खोल दे। वो और इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शयातीन को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, उनका सरपरस्त बना दिया। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बात हमें बता दी है कि ये जो सूरत हाल जिसका मामला तस्करा यहाँ पर किया गया है, ये बात जो बताई गई है इस मामले में कि ये शैतान का हरबा है, आज भी मौजूद है, लिहाजा तुम्हें इससे बचना चाहिए। शैतान तुमसे अल्लाह की नाफरमानी करा के तुम्हें जो है इस गुमराही के अंदर मुब्तला करना चाहता है कि तुम्हें जो है फिर से परंगी की तरफ लेकर चला जाए, तो होशियार रहो। और ये जो बात कही कि हमने उन लोगों के लिए जो है ये आसान बना दिया, उनका सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते, तो जाहिर सी बात है कि जो गलत रास्ते पे चलेगा वही शैतान का शिकार आसानी से बन जाएगा, और जो ईमान ही नहीं लाएगा वो तो जाहिर उसका शिकार है ही। तो इस एतबार से जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो वो शैतान का शिकार हो जाएगा। तो इस मामले में अल्लाह ताला ने हमें बेहयाई से, फाहिश से बचने की बात इस मुकाम पर की है। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।